اس کی تفصیل اور تمام چیزوں کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب موجود ہیں، وہ آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. صرف 2-3 گزارشات کرنے چاہتے ہیں اور پھر جو بھی آپ کے سوالات بھی ہوں گے ان کا بھی کوشش کریں گے جواب دے سکیں. صرف شروع میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو بھی تھا، کنسیڈرنگ جس سچویشن سے اس وقت ملک گزر رہا ہے، جو اس وقت انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ایشو کو بالکل اس طرح سے ہی ڈسکس کرنا چاہیے جس طرح سے عدالت عظمیٰ نے اس کو ڈسکس کیا، یا اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل ایشوز کی طرف رہنمائی فرمائی. اس دائرہ کار سے باہر جانا نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ ہی ہمارے اداروں کے تقدس، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آرم فورسز جن کی فوکس ملک کے دفاع کی طرف انٹرنل ایکسٹرنل تھریٹس کے اوپر ہونا چاہیے، ان کا مورال انتہائی ضروری ہے. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے ریمارکس کے اندر بھی اس چیز کی طرف بھی کافی اشارہ کیا، بات کی، کھل کے بات کی. تو ہمارا آج کی بریفنگ کا مقصد فیصلے کے اوپر آپ کو پوری طرح سے لیگلی بھی آگاہ کرنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، آگے آنے والے سٹیپس کیا ہوں گے اور اس کا مطلب کیا ہے. اٹارنی جنرل صاحب اور بیرسٹر فیروز نصیر صاحب ہمارے سینئر ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، یہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. لیکن میری گزارش صرف یہی ہے کہ یہ اس کو اسی پیرائی میں ہم ڈسکس کریں اور اس کو اسی میں رکھیے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں میں کس طرح سے سوشل میڈیا اور پھر بیرونی طاقتوں نے اس پوری سچویشن کو کیسے اس کو ایگزیجریٹ کیا ہے اور مینوپولیٹ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر چیزوں میں سے کچھ اور چیزیں نکالنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان کا آئین، اس کا عدالتی نظام بالکل اس نے اپنا فنکشن پرفارم کیا ہے، اور اس آئین کے اندر اور اس پورے نظام کے اندر اتنی مضبوطی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کرائسس اتنی جلدی حل ہو گیا ہے. تو اوور ٹو دی اٹارنی جنرل صاحب جو آپ کو اس کو فیصلے کے متعلق سارا آگاہ کرتے ہیں، اور پھر فیروز نصیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا اس کے اندر جس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے وہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ملے گی ہمیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایک پٹیشن فائل ہوئی اور اس پٹیشن کے اوپر کارروائی شروع ہوئی، اور کارروائی جب شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ نوٹس دیا اور نوٹس کے بعد ایک سٹے آرڈر بھی دے دیا. اور وہ سٹے آرڈر جو تھا وہ یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن جو ایشو ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو 3 دن یہ چلا اس کے بعد، اور اس 3 دن کے اندر مختلف قوانین کے اوپر بحث ہوئی، اور اس قوانین کے اوپر بحث ہوئی، اور اس بحث میں بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آئیں جو کہ اس سے پہلے کبھی آج تک کسی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بتانا کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ پری پارٹیشن ہے، اور تقریباً 19-20
چینجز کے بعد یہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور کبھی یہ ایکٹ جو ہے نہ چیلنج ہوا، نہ اس کے اندر کوئی ایسی بات آئی کسی کورٹ میں کہ جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو یہ احساس ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ 73 کے آئین کے بعد مختلف چیف آف سٹافز اپوائنٹ ہوئے اور ان کو ایکسٹینشنز بھی دی گئیں، اور جس طرح سے دی گئی وہ ایکسٹینشنز وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جس طرح سے اس دفعہ جنرل باجوہ کو دی گئی تھیں۔ تقریباً وہی سمریز ہیں، اور اسی پیراہے کے اندر جو رولز تھے اس پہ عمل درآمد کیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے یہ ایک سمری بنائی گئی تھی۔ اس میں کوئی نئی چیز شامل نہیں کی تھی یا مختلف چیز نہیں کی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مستقل ایک فالو اپ تھا، اور اس فالو اپ کے اندر کسی کو یہ شاید کسی نے دیکھا نہیں، اور پرابلی اس لیے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کسٹمری طور پر یہ فالو ہو رہا تھا، اور چونکہ وہ ہو رہا تھا اس لیے ایک روٹین کے اندر یہ بھی نوٹیفیکیشن بنا دیا گیا۔ کورٹ نے جب یہ ٹیک اپ کیا تو 2 یا 3 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ انسسٹنس ان کی ہوئی، اور وہ انسسٹنس یہ تھی کہ ایک جنرل جو ہے اس کی کوئی سپر انویشن ایج نہیں ہے، اور کہیں پر قانون کے اندر جو پہلے کا قانون ہے اس کے اندر کہیں چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر نہیں ہے کہ کس طرح سے وہ اپوائنٹ ہوگا یا کس طرح سے یا کیا ٹرم آف آفس ہوگی اس کی۔ اس لیے کورٹ نے ایک ڈیٹیلڈ اس پہ بحث کی، اور ہم نے اس بحث کے اندر بہت ساری نئی چیزیں آئیں جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ آپ نے اس بحث کے اندر 2 چیزیں بڑی غور سے سنی ہوں گی۔ ایک تو یہ تھا کہ آرٹیکل 243 کے اوپر بڑا ذکر آیا ہے کانسٹیٹیوشن کے، اور دوسرا 255 کا جو آرمی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، بیکاز اس ججمنٹ کے اندر اس کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا، ہو سکتا ہے ڈیٹیل ججمنٹ کے اس میں آئے ہو۔ آرٹیکل 243 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اپوائنٹمنٹ چیف آف جنرل اسٹاف کا، اور 255 جو ریگولیشن ہے وہ ڈیل کرتا ہے اس کے رینک کا یا اس کی پوزیشن کا۔ 243 اپوائنٹمنٹ ہے، اور 255 جو ہے وہ اس کا صرف اور صرف اس کی جو پوزیشن ہے یا رینک ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھا گیا،